بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دکھ اور پریشانی میں درود شریف پڑھنے کے فائدے۔ جب آدمی کو کوئی دکھ اور پریشانی ہو یا کوئی بیماری ہو یا کوئی ضرورت اور حاجت ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما دیجیے، میری اس پریشانی اور بیماری کو دور فرما دیجیے۔ لیکن طریقہ ایسا بتاتا ہوں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور ہی پورا فرما دیں گے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی پریشانی ہو اس وقت درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ سیرت طیبہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ لاتا تو آپ اس بات کی کوشش فرماتے کہ اس کے جواب میں اس سے بہتر تحفہ اس کی خدمت میں پیش کرتے تاکہ اس کی مکافات ہو جائے۔ ساری زندگی آپ نے اس پر عمل فرمایا۔ یہ درود شریف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ ہے، اور چونکہ ساری زندگی میں آپ کا یہ معمول تھا کہ جواب میں اس سے بڑھ کر ہدیہ دیتے تھے، اب جب ملائکہ درود شریف کی آپ کی خدمت میں پہنچاتے ہیں، آپ کے فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا یہ تحفہ بھیجا ہے، غالباً گمان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدیے کا جواب بھی دیں گے۔ وہ جوابی ہدیہ کیا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے جس طرح اس بندے نے مجھے ہدیہ بھیجا، اے اللہ اس بندے کی حاجتیں آپ پوری فرما دیں اور اس کی پریشانیاں دور فرما دیں۔ اب اس وقت ہم لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیجیے۔ دعا کی درخواست کرنے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ ہاں ایک راستہ ہے، وہ یہ کہ ہم درود شریف کثرت سے بھیجیں۔ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں دعا فرمائیں گے، لہٰذا درود شریف پڑھنے کا یہ عظیم فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے بہت سے بزرگوں سے معقول ہے کہ وہ بیماری اور دکھ کی حالت میں درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اس لیے دن بھر میں کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اگر پورا درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ مختصر درود پڑھ لیں جو کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن 100 مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ اس کی برکت سے اجر و ثواب کے ذخیرے بھی جمع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے دنیاوی حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ ایک بات اور سمجھ لیں، یہ درود شریف پڑھنا ایک عبادت ہے اور ایک دعا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر کی جا رہی ہے۔ اسی لیے درود شریف کے لیے وہی الفاظ اختیار کرنے چاہیے جو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور علماء کرام نے اس پر کتابیں لکھی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کون سے درود شریف ثابت اور معقول ہیں۔ مثلاً حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب عربی میں لکھی ہے جس میں تمام درود شریف جمع کر دیے ہیں۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام زاد السعید، جس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف کے وہ تمام الفاظ اور صیغے جمع کر دیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور ان کی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ تمام علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر شخص کے ذمہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض عین ہے، بلکہ اسی طرح فرض ہے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج فرض ہے۔ اس کی فرضیت کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے، اور اس کے علاوہ جب کبھی ایک ہی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بار بار آئے، چاہے پڑھنے میں یا سننے میں آئے، اس وقت بھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اگر نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ بعض اوقات میں درود شریف پڑھنا مستحب ہے، مثلاً وضو کرنے کے دوران ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا مستحب ہے اور بار بار پڑھتے رہنا اور زیادہ فضیلت کا سبب ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب تک وضو میں مشغول رہے اور درود شریف پڑھتا رہے۔ علماء کرام نے اس کو مستحب قرار دیا ہے جب ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ اگر تم میں سے کسی شخص کا ہاتھ پاؤں سن ہو جائے، یعنی ہاتھ یا پاؤں سو جائے،
اور اس کی وجہ سے اس کے اندر احساس ختم ہو جائے اور وہ شل ہو جائے، اس وقت وہ شخص درود شریف بھیجے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر درود شریف پڑھنے کی تلقین فرمائی تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ درود شریف پڑھنا اس بیماری کا علاج بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید یہ ہے درود شریف پڑھنے سے سن ہو جانے کا اثر ختم ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اس بیماری کا علاج ہو یا نہ ہو، لیکن ایک مومن کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور درود شریف کی فضیلت حاصل کرنے کا ایک موقع ملا ہے، لہٰذا اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ایک مسلمان کو اس وقت درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت بھی درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ چنانچہ مسجد میں داخل ہونے کی مسنون دعا یہ ہے: اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ لہٰذا ان دونوں مواقع پر درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ ان دعاؤں کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت یہ دو تلقین فرمایا کہ داخل ہوتے وقت یہ دعا کرو کہ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور مسجد سے نکلتے وقت یہ دعا کرو کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں۔ گویا کہ میں مسجد میں داخل ہوتے وقت رحمت کی دعا مانگی اور مسجد سے نکلتے وقت فضل کی دعا مانگی۔ علماء نے ان دونوں دعاؤں کی حکمت یہ بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں عام طور پر رحمت کا اطلاق آخرت کی نعمتوں پر ہوتا ہے، چنانچہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے لیے رحم اللہ یا رحمت اللہ علیہ کے الفاظ سے دعا کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، اور فضل کا اطلاق عام طور پر دنیاوی نعمتوں پر ہوتا ہے، مثلا مال و دولت، بیوی بچے، گھر بار، روزی کمانے کا اسباب وغیرہ کو فضل کہا جاتا ہے۔ لہٰذا مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا کرو کہ اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، یعنی آخرت کی نعمتوں کے دروازے کھول دیجیے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد مجھے ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح آپ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے ذریعے آپ کی رحمت کے یعنی آخرت کی نعمتوں کے دروازے مجھ پر کھل جائیں اور آخرت کی نعمتیں مجھے حاصل ہو جائیں۔ اور چونکہ مسجد سے نکلنے کے بعد یا تو آدمی اپنے گھر جائے گا، یا ملازمت کے لیے دفتر جائے گا، یا اپنی دکان پر جائے گا اور کسب معاش کرے گا، اس لیے اس موقع پر یہ دعا تلقین فرمائی کہ اے اللہ مجھ پر اپنے فضل کے دروازے کھول دیجیے، یعنی دنیاوی نعمتوں کے دروازے کھول دیجیے۔ آپ غور کریں کہ اگر انسان کی صرف یہ دو دعائیں قبول ہو جائیں تو پھر انسان کو اور کیا چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں اللہ کا فضل مل گیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت حاصل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دونوں دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین، اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔